السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج جشن عید میلاد النبی تھا، تو آج میری جو دیورانی تھی نا، تو اس نے ایک چھوٹی سی محفل گھر میں رکھی ہوئی تھی، تو اس کے لیے یہ کھانا بن رہا تھا۔ کھانا یہ چکن کڑھائی بن رہی تھی۔ تھوڑے سے لوگ تھے نا، گھر والے تھے، تو اس وجہ سے کھانا گھر میں ہی بنایا تھا اس نے۔ یہ چکن کڑھائی بنائی تھی اور اس کو مطلب ریڈی کر کے رکھ رہے تھے تاکہ پہلے ہی بنا کے رکھ لیں اور بعد میں کچھ ہم اور کام کر لیں گے۔ یہ مٹھائی آئی تھی گلی میں سے کسی کی طرف سے، تو یہ چاولوں کا بھی مسالہ اس نے ریڈی کر دیا تھا۔ میں نے کہا آپ کو دکھا دوں تاکہ چاول بعد میں ڈالیں گے، صرف مسالہ وغیرہ سارا کچھ ڈال کے رکھ لیا تھا۔ تو یہ ادھر بچے اور بڑے سارے جو ہیں نا، وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ گٹلیاں جو رکھی ہوئی تھی، ساروں بچوں کو بھی ہم نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا اور بڑے بھی سارے درود شریف پڑھ رہے تھے، تاکہ بچوں کو بھی ساتھ بٹھانا چاہیے، ان کو بھی پتہ چلے کہ کیسے پڑھنا ہے اور درود شریف پڑھیں اور ان میں بھی شوق پیدا ہو دین کا۔ تو اس لیے بڑوں کو اپنے ساتھ نہ، بچوں کو بھی عبادت میں، نماز میں، سب میں ساتھ رکھنا چاہیے، تاکہ وہ بڑوں سے ہی بچے سیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سارے بچوں کو ہم نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ کچھ میری دیورانی کے بچے تھے اور کچھ میری نند کے بچے تھے۔ میری نند بھی آئی ہوئی تھی، ایک ہی میری نند ہے، تو اس کے ماشاءاللہ 3 بیٹے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ جب ہم نے درود شریف پڑھ لیا نا، تو پھر مرد جو تھے وہ نماز ظہر کی پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے، تو ہم لوگوں نے پھر شروع کر دیا تھا نعت وغیرہ پڑھنا۔ یاد آ رہا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، سونے محمد مصطفیٰ کا پیارا پیارا مدینہ شریف یاد آ رہا ہے۔ یاد آ رہے ہیں جہاں سے روز ہمارا گزر ہوئی ہے، نمازیں ادا کرنا یاد آ رہے ہیں، روضہ اقدس پہ سلام پیش کرنا یاد آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، روضہ اقدس تو مجھے حج پہ ملا، یہ نہیں آتی، یاد آ نہیں آتی۔ تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، صاحب تاج وہ شاہ میں
درود و سلام کے بعد نا تو پھر محفل ختم ہو چکی تھی، تو پھر ہم چاول بھگو کے رکھے تھے کیونکہ مسالہ اس کا بنایا ہوا تھا نا، تو پھر ہم چاول بھگو دیے تھے تاکہ چاول بھیگ جائیں، تو پھر چاول ہم بنا لیں۔ پہلے نہیں نا ڈالے تھے مسالے میں تاکہ وہ پھر ٹھنڈے ہو جاتے پھر مزہ نہیں آتا، تو اب بھگوئے تھے، مسالہ اس کا ریڈی تھا تو چاول بھگوئے دیے، تو وہ پھر چاول اس میں ڈال دیے جو پانی پکنا رکھا تھا، اور مسالہ اس کا بنا ہوا تھا۔ چکن ویجیٹیبل رائس تھے بنائے جو بہت ہی نا اچھے بنے تھے۔ تو یہ پھر چاول میں نے ڈالے اس میں، تو چاول ہمارے پک گئے، اور پھر بعد میں یہ چکن جو ہم نے کڑھائی بنائی تھی وہ بھی دوبارہ ہم نے گرم کی اور اس میں گارنشنگ وغیرہ کر دی تھی۔ تو پھر ہم لوگوں نے مل کے نا کھانا لگا دیا تھا ٹیبل پہ۔ کیک بنایا تھا میری دیورانی نے نا گھر پہ، ہوم میڈ کیک تھا یہ، ایک چاکلیٹ والا بنایا تھا اور ایک جو ہے بنانا والا بنایا تھا۔ تو یہ بچے بس کہہ رہے تھے ہم نے کیک کھانا ہے، تو ہم نے بچوں کو پہلے دیا نہیں، ہم نے کہا اگر انہوں نے کیک کھا لیا باقی پھر انہوں نے کھانا تو کھانا ہی نہیں ہے، کیک تو پھر بھی کھا لیں گے یہ، لیکن کھانا پہلے کھائیں تو پھر ہی کیک ہم دیں گے، اس لیے بس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ہم لوگوں نے نا آپ پہ رکھ دیا تھا کھانے کے ساتھ ہی، بعد میں ہم نے یہ جو ہے اٹھا لیا تاکہ پکس وغیرہ بنا لیں اور ویڈیو وغیرہ، تو پھر بعد میں ہم بچوں کو دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے رکھنی تھیں کھانے کے ساتھ ہی، دہی بڑے تھے، یہ زردہ چاول تھے، چکن ویجیٹیبل رائس تھے اور چکن کڑھائی تھی، ساری چیزیں بہت مزے کی بنی ہوئی تھیں۔ تو کھانا جو ہے وہ ہم نے لگا دیا تھا ٹیبل پہ، تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ جو ہے نا مرد وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو وہ آتے ہیں، تو پھر نا کھانا ہم شروع کرتے ہیں۔ تو وہ آنے ہی والے تھے، تو پھر جب وہ آ گئے نا تو پھر ہم لوگوں نے پھر کھانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ روٹی کھل چکی تھی اور سارے جو ہیں وہ آ چکے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ تو کبھی کبھی موقع ملتا ہے آج کل کی جو بیزی روٹین ہے بہن بھائیوں کو کہ وہ مل بیٹھیں، کسی کو کوئی محفل ہو یا کوئی اور ایونٹ ہو، عید ہو، تو کسی چھٹی ہوتی ہے یا کسی ٹائم، تو پھر ہی سارے جو ہے مل بیٹھتے ہیں اور پھر اکٹھے ہوتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں، ورنہ آج کی بیزی روٹین میں کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا کہ وہ اکٹھے ہوں، کوئی کہیں ہوتا ہے بیزی تو کوئی کہیں ہوتا ہے، تو اس کبھی کبھی موقع ہوتا ہے کہ مل بیٹھنے کا۔ پہلے وقت اچھے ہوتے تھے، پہلے لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم بھی ہوتا تھا، پتہ نہیں زندگی اتنی بیزی نہیں تھی کیا تھا کہ وقت میں آج کل پتہ نہیں برکت نہیں ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس کسی کے لیے۔ پہلے تو ہمسائے تھے وہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی طرح تھے اور کافی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے تھے، لیکن آج کل ہمسائے تو کیا بہن بھائیوں کے لیے نہیں، ایک جو ہیں وہ ان کے لیے کے پاس نہیں ایک دوسرے کے لیے وقت، تو ہمسائے تو بعد کی بات ہے۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اپنے گھروں میں، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں اپنے ٹائم میں بیزی ہیں، نہیں ہے ان کے پاس ٹائم، تو ہر کوئی جو ہے لائف میں اپنی میں بیزی ہو چکا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ بہتر کرے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کو ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو مل جل کے رہنے کی اور مل جل کے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی، بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سب کو ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ بچے جو تھے وہ نیچے بیٹھ کے کھا رہے تھے، ہم نے ان کو چٹائی بچھا دی تھی، ہم نے کہا انہوں نے چیزیں وغیرہ گرانی ہیں تو یہ آپ لوگ نیچے بیٹھ کے کھا لو کھانا اور ہم لوگ اوپر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ تو کھانا کھانے کے بعد نا یہ جو کیک تھا وہ بچوں کو جس کا بے صبری سے انتظار تھا کہ بس کیک دے دیں ہمیں، کھانا چاہے نہ بھی کھاتے کیک پہلے ہمیں دے دیں، تو ہم نے ان کو کہا چلے تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں پھر کیک دیتے ہیں، تو کیک کے لالچ میں تھوڑا بہت کھانا بچوں نے کھا لیا تھا، تو پھر کیک کی کٹنگ وغیرہ میں نے کی اور پھر میں نے کٹنگ وغیرہ کر کے بچوں کو دیا۔ چاکلیٹ والا کیک تو بچوں نے بہت شوق سے کھایا اور منٹوں میں نا بچوں نے فنش کر دیا۔ کیک جو تھا بہت مزے کا بنا تھا اور اس پہ جو چاکلیٹ برونی بنا کے اس پہ چاکلیٹ سوس ڈالی تھی وہ بھی بہت مزے کی تھی، تو بہت اچھا کیک بنایا تھا۔ تو
آپ بھی بنائیں گھر میں۔ چاکلیٹ براؤنی کیک بہت مزے کا بنتا ہے، اور یہ جو تھا یہ بنانا کیک تھا، یہ بھی مزے کا بنا تھا، لیکن بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ چاکلیٹ زیادہ پسند ہے، اور اس لیے بچوں نے زیادہ چاکلیٹ کیک کی شوق سے کھا۔ تو آپ کو آج کا ولاگ ہمارا کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہمیں سجیشن دیا کریں کہ آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کے تعاون سے ہی ہماری جو یوٹیوب فیملی بڑھے گی، اور آپ کی سپورٹ ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ ہمیں زندگی میں بھی ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ جتنا بھی ہو سکے ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔